بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان جماعت نہم کے لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج کا جو لیکچر یہ لیکچر نمبر 1 ہے، اس میں ہم جو ٹاپک آپ بچوں کے سامنے ڈسکس کریں گے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار، یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو پاکستان کا قیام ہوا اس میں آپ کا کتنا رول ہے اور آپ کا کتنی حد تک کنٹریبیوشن جو ہے وہ قیام پاکستان میں تھا۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ جب انگلستان میں تھے تو دادا بھائی نوروجی کے کہنے پہ آپ نے اس وقت جو ہے وہ کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ پہلے آپ کانگریس کے رکن بنے اور کوشش کرتے رہے کہ ہندو مسلم اتحاد رہے۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ کا حصہ بنے اور کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہندو اور مسلم اکٹھے رہیں اور اکٹھے مل کے انگریزوں سے آزادی حاصل کریں۔ تو کچھ ان کی خدمات جو ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے اور جو اس سلسلے میں تھیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ 1909 میں ہندوستان میں منٹو مورلے ریفارمز، اور منٹو اور مورلے یہ دونوں ہندوستان انگریزوں کے جو برٹش قانون دان تھے، منٹو اور مورلے، انہوں نے ایک اصلاحات ریفارمز ہندوستان میں لائیں 1909 میں، جس میں وائسرائے ہند کونسل کے ارکان کی تعداد بھی 16 سے بڑھا کر 28 کر دی گئی۔ ممبئی کے مسلمانوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی آپ نے، اور آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دی، اور جب کانگریس کی دشمنی مسلم دشمنی حد سے بڑھ گئی اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ہندو کسی طرح بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں اور مسلمانوں کی بہتری نہیں چاہتے، تو 1920 میں آپ نے کانگریس کو خیر آباد کر دیا اور پھر خالصتاً مسلمانوں اور مسلم لیگ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ دسمبر 1916 میں لکھنؤ جو ہندوستان کا ایک شہر ہے، وہاں ہندو اور مسلم اتحاد کے لیے ایک میٹنگ ہوئی، جس کو کہ تاریخ میں لکھنؤ پیکٹ کہا جاتا ہے، میثاق لکھنؤ۔ اس لکھنؤ پیکٹ میں کانگریس صرف قائد اعظم کی وجہ سے مسلمانوں کو علیحدہ قوم ماننے پر تیار ہو گیا اور ان کو الیکشن میں اپنا نمائندہ کھڑا کرنے کی اجازت دے دی، یعنی ان کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ جداگانہ طریقے انتخاب کا حق ان کا تسلیم کر لیا، اور اس لیے آپ کو 1916 میں سفیر امن، ایمبیسڈر آف یونٹی کا خطاب دیا گیا۔ پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کی اگر ہم بات کریں تو 1919 میں انگریز حکومت نے رولٹ ایکٹ، جو کہ سر سڈنی روڈ نے پاس کیا تھا، ایک قانون نافذ کیا گیا۔ یہ قانون یہ تھا کہ اس میں حکومت کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ کسی کو جو گرفتاری کا وارنٹ ہوتا ہے، یعنی اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس آپ کو گرفتار کرنے کا اجازت نامہ ہے، اس کو دکھائے بغیر لوگوں کو گرفتار کر سکیں گے، اور ملزم کو صفائی یعنی اپنے جو جرم ثابت نہ کرنے یا ہونے کا جو ایک موقع ہے اس کو دیے بغیر جو ہے وہ سزا سنا دی جائے گی۔ قائد اعظم چونکہ ایک بہت بڑے ایک لائر بھی تھے اور قانون کو بہت اچھا سمجھتے تھے، آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور یہ کہا کہ جو قومیں امن کے زمانے میں کالے قانون بناتی ہیں وہ کبھی بھی مہذب قومیں نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اس کو کالا قانون کہہ کے مسترد کر دیا۔
پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1929 میں آپ نے اپنے 14 مشہور نکات پیش کیے، جس کو کہ مسلمانوں کی سیاسی تاریخ میں اور تحریک پاکستان میں ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ 1928 میں جواہر لال نہرو نے اپنی جو نہرو رپورٹ پیش کی، اس میں مسلمانوں کو جو جدا کانہ طریقے انتخاب کا حق جو کہ ہندوؤں نے 1916 میں دیا تھا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور مسلمانوں کو کہا کہ ان کو 1/3 کی بجائے 1/4 جو اسمبلی ہے اس میں نمائندگی دی گئی، یعنی 1/3 کی بجائے 1/4 نمائندگی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1929 میں اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے، اور ان 14 نکات میں آپ نے تمام باتوں کو جو مسلمانوں کی دیرینہ خواہشات تھیں ان کو مسلمانوں کا نمائندہ بن کے بہت اچھے سے بیان کیا، اور ان 14 نکات نے آگے چل کے مسلمانوں کا جو سیاسی کیس تھا اس کو بہت مضبوط کر دیا۔ 1930 میں انگریز سرکار نے لندن میں گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا، جو کہ ہندو مسلم تعلقات کافی خراب تھے اور ہندوستان کی سیاسی صورتحال بہت مخدوش تھی۔ تو ان صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریز سرکار نے 1930 میں برٹش حکومت نے لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا، اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ اور کچھ مسلمان جو لیڈران تھے انہوں نے شرکت کی۔ پہلی گول میز کانفرنس میں کانگریس کا کوئی نمائندہ شریک نہ ہوا۔ دوسری گول میز کانفرنس 1931 میں اور تیسری گول میز کانفرنس 1932 میں لندن میں ہوئی۔ قائد اعظم نے پہلی 2 کانفرنسیں جو ہیں وہ ان میں شرکت کی، لیکن ان کانفرنسوں میں جو فیصلے ہوئے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے اور کسی طرح بھی اس پہ اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ 1935 میں انگریز حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کر لیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے ہی اسے ناپسند کیا۔ 1936 اور 37 کے انتخابات ہوئے، ان انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا، اور بعد میں جو 37 اس انتخابات میں کانگریس 1937 کے انتخابات میں کامیاب رہی اور اس کو 2.5 سال حکومت کرنے کا موقع ملا، جس کو کہ کانگریسی وزارتوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنے 2.5 سالوں میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر ہر طرح کا ظلم ڈھایا جو کہ تاریخ میں موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں تو 1932 میں ایسا ہوا کہ قائد اعظم ہندوستان کے سیاسی حالات سے بددل ہو گئے، دل برداشتہ ہو کے وہ انگلستان چلے گئے، تو تب مسلمان بالکل بے یار و مددگار رہ گئے، مسلم لیگ کمزور ہو گئی۔ تب مسلم لیگ بہت کمزور جماعت تھی، تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا اور انہیں بتایا کہ جناح صاحب، میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر مسلمانوں کو اس وقت لیڈ کرنے والا کوئی ہے نہیں، تو آپ ہندوستان واپس آئیں، مسلمانوں کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، آپ مسلمانوں کی آگے بڑھ کے ان کی لیڈرشپ کریں، ان کے قیادت کریں، مجھے آپ جیسے لیڈر کی، مسلمانوں کو آپ جیسے لیڈر کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو آپ دوبارہ پھر واپس آ گئے اور مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ آپ نے دن رات کے مسلمانوں کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مسلم لیگ کو مضبوط جماعت بنانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ 1940 میں جو لاہور میں ایک جلسہ ہوا تھا تاریخی، جس کو کہ قرارداد لاہور جس میں منظور ہوئی تھی، وہ پیش ہوا تھا، وہ آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ آپ نے ہی مسلم لیگ کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اس نے 1940 میں 23 مارچ کے دن کو اپنی ایک علیحدہ وطن کا جو خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان منظور کر لی۔ آگے 1945 اور 1946 کے انتخابات ہوئے، چونکہ کانگریس کہتی تھی کہ وہ پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، مسلمان بھی ان کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہیں، مسلم لیگ کہتی تھی کہ وہ
ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، تو مسلمان کی نمائندگی کا حق ان کو ملنا چاہیے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزوں نے انتخابات کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ دیکھا جائے کہ جو دونوں جماعتیں کہتی ہیں عوام کیا چاہتی ہے، عوام کس کے حق میں ہے۔ تو 46 کے انتخابات ہوئے، دسمبر 1945 میں قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کی بات کی جائے تو جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں اس میں 30 سیٹیں مسلمانوں کے لیے تھیں، وہ 30 کی 30 مسلم لیگ نے جیتیں، اور 492 سیٹیں صوبائی پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے تھیں، ان میں سے 428 سیٹیں مسلم لیگ نے حاصل کی۔ اس طرح مرکز میں 100% اور صوبوں میں 90% مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ ایک علیحدہ وطن چاہتے ہیں۔ اب پاکستان کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ لوگوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دے کر اور قائد اعظم کا ساتھ دے کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان اپنا ایک علیحدہ وطن چاہتے ہیں جہاں وہ اپنے مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ 1946 میں کابینہ مشن ہندوستان آیا۔ اس کابینہ مشن نے اپنا ایک کابینہ مشن پلان پیش کیا جو کہ بیسیکلی مسلمانوں کو جو پھنسانے کا ایک طریقہ تھا، لیکن جب مسلم لیگ اس سے بہت ہوشیاری کے ساتھ نکل آئی قائد اعظم کی مدبرانہ سوچ کی وجہ سے، دور اندیشی کی وجہ سے، تو جب یہ چال ہندوؤں کے گلے پڑ گئی تو انہوں نے اس مشن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ مشن بھی ناکام ہو گیا۔ پھر 1947 میں انگریزوں کو یہ لگنے لگا کہ اب ہندوستان کا فیصلہ 2 آزاد ریاستوں میں مضمر ہے، تو انہوں نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کر لیا، اور اس طرح 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا، اور 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے اپنی نئی اسلامی خود مختار ریاست کے گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو قیام پاکستان کے بعد تقریباً 14 ماہ ملک و قوم کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ اس عرصے میں آپ کی صحت دن بدن خراب ہوتی گئی، آپ ایک موذی مرض ٹی بی ٹیوبرکلوسس کا شکار تھے۔ تب تک اس بیماری کا علاج اتنا ممکن نہیں تھا، تو اس وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خرابی صحت کے باوجود بڑی تندہی اور محنت کے ساتھ مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن آخر کار جب بیماری کی شدت بڑھ گئی تو آپ 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے زیارت کی ریزیڈنسی میں۔ تو اس طرح قوم کا ایک ہمارے بابا قوم 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، جو ہوم اسائنمنٹ ہے آپ کے کرنے کے لیے اس کو دیکھ لیں۔ آپ کا یہ سوال جو ہے وہ تیسرا تفصیلی سوال ہے، قائد اعظم کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان کے کردار کو بیان کریں۔ یہ پیارے بچوں آپ نے اپنی کاپی پہ جو میں نے بھی پڑھایا ہے اس کو لکھنا ہے، اس کے نوٹس بنانے ہیں اور اس کو یاد کرنا ہے، اور تاکہ علیحدہ قوم ماننے پر تیار ہوگی اور ان کو الیکشن میں اپنا نمائندہ کھڑا کرنے کی اجازت دے دی۔ حافظ و ناصر۔